اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، پس اگر وہ تسبیح بجا لانے والا نہ ہوتا تو یقیناً اس کے شکم میں لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک رہتا۔ پس ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 یا زائد لوگوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے۔ پھر ہم نے ایک مقررہ وقت تک انہیں مستفید ہونے دیا۔ ان سے ماقبل کی آیات میں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات مبارکہ میں آپ کی قوم کے تائب ہونے اور آپ کے واپس ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آپ کو نہ پا کر اور عذاب الہی کی علامات دیکھ کر یقین کر لیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کر کے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ وہ سب اجتماعی طور پر تائب ہوئے اور پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم ہدایت ربانی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ دوسری طرف سیدنا یونس علیہ السلام کو بھی احساس ہوا کہ وہ پروردگار عالمین کا حکم پائے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، تو انہوں نے مچھلی کے شکم میں ہی ان کلمات کے ساتھ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً میں ہی حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ اس اقرار کے ساتھ ہی رب تعالی نے ان کے عذر کو قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ وہ میرے بندے کو دریا سے باہر کھلے میدان میں ڈال دے، اور اس طرح آپ قوم کی طرف واپس آنے کے قابل ہوئے۔ سورہ الصافات کی ان آیات میں جو خوبصورت و ایمان فضا بات قرآن کے قاری کو بتائی گئی ہے وہ قابل غور ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر سیدنا حضرت یونس علیہ السلام تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہو جاتے تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے شکم میں رہتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے ان پیارے بندوں کی، جنہیں اللہ جل مجدہ نبوت کے مرتبہ مقام کے لیے برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ میری پاکی و عظمت بیان نہ کرتے تو مچھلی سمیت دریا برد ہو جاتے، مر مٹ جاتے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر میرا یہ بندہ تسبیح نہ کرتا، آیہ کریمہ نہ پڑھتا، تو قیامت تک مچھلی کے شکم میں ہی ٹھہرا رہتا۔ للبث، لبس کہتے ہیں ٹھہرنے کو، قیام کرنے کو، یعنی ان کی بدولت مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھا جاتا اور یہ اسی کے پیٹ میں قیام پذیر رہتے۔ یہ ہے وہ سبب کہ جس کی بنا پر سرور انبیاء علیہ السلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ نبی اللہ حی فی قبرہ یرزق، اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے روزی ملتی رہتی ہے۔ اور مزید اس پیارے عقیدے کو یوں تقویت دی کہ فرمایا معراج کی رات میرا گزر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ بہرکیف بتایا جا رہا ہے کہ جوں ہی سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی تو آپ کا مچھلی کے شکم میں قیام خواہ 80 دن کا تھا یا 40 دن کا یا اس سے کم و بیش کا،
وہ ختم کر کے آپ کو باہر میدان میں پہنچا دیا گیا۔ مچھلی کے شکم میں رہنے کی بنا پر آپ انتہائی لاغر و بیمار تھے۔ یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ کے طفیل اپنے گناہگار و خطاکار بندوں کے لیے اپنی رحمتوں کے چراغ روشن کر رکھے ہیں۔ جب بھی کوئی مومن کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو تو اللہ سے کشادگی و آسائش مانگے، وہ مہربان ضرور اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ آیہ کریمہ نے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو مشکل سے آسانی کی طرف نکالا، وہاں مومنوں کے لیے بھی اعلان ہوا کہ کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو اسی طرح نجات عطا کیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب لاغری و بیماری کی کیفیت میں میدان میں آ گئے تو کن فیکون کی طاقت کے مالک نے یدبر الامر کے تحت ان کی کمزوری کو دور کرنے کے سامان مہیا فرمائے، اور وہاں کدو کو بیل کی بجائے درخت کی صورت میں ان پر اگا دیا تاکہ آپ سورج کی تمازت سے بھی محفوظ رہیں اور کدو کے پتوں کی تاثیر سے مکھیاں بھی آپ کے پاس نہ آ سکیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک بکری آپ کو آ کر دودھ بھی پلا جایا کرتی، جس کی بنا پر آپ کا جسم توانا اور درست ہو گیا۔ کدو شریف ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو بہت مرغوب تھا۔ جب آپ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ کدو کو کیوں پسند فرماتے ہیں، تو سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ طبی ماہرین اس کی افادیت کے بہت قائل ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو طالوت فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ کدو تناول فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے درخت، تیری کیا شان ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے محبوب رکھتے تھے۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کے اس قصے کو رب تعالیٰ نے سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں صرف اتنا مذکور ہے کہ آپ تندرست ہو کر اللہ کے حکم سے اپنی قوم کی طرف جو نینوا کی سرزمین پر آباد تھی لوٹ گئے۔ یہ قوم 1,00,000 یا کچھ زیادہ کے افراد پر مشتمل تھی۔ قوم آپ کو پا کر بے حد مسرور ہوئی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے آثار دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے تجدید ایمان کی، آپ کی کامل اطاعت و اتباع کا عہد کیا۔ اللہ جل مجدہ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ کے حقیقی پیروکار بن کر زندگی بسر کرنے لگے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ متعنا اس کے معنی ہے ہم نے انہیں زندگی کی حقیقی لذتوں سے ایک وقت مقررہ تک لطف اندوز ہونے کا موقع عطا کر دیا۔ یہ جملہ اہل ایمان پر واضح کر رہا ہے کہ جب بندہ اپنے خالق و مالک کی عطا کردہ رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کے مطابق اس کی دنیاوی زندگی حقیقی مسرتوں اور شادمانیوں سے معمور ہو جاتی ہے۔ رزق کی کشادگی، جسم و جان کی تندرستی، اقوام عالم کے درمیان باوقار انداز میں ترقی کی منزلیں طے کرنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اپنی زندگی کو ان خوبیوں سے مرصع کرنے کی آرزو مند ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔